حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا اہل بیت اطہار کے ساتھ جو پیار تھا وہ مثالی تھا. آپ کو اہل بیت اطہار سے کتنا پیار ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے غلام اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پیار مولا علی سے دیکھیں تو کمال، حسنین سے دیکھیں تو کمال، سیدہ پاک سے دیکھیں تو کمال، آقا کریم علیہ السلام کی کل آل سے دیکھیں، چھوٹوں سے دیکھیں، درمیانوں سے دیکھیں، بڑوں سے دیکھیں، مردوں سے دیکھیں، عورتوں سے دیکھیں. ایسا مثال ہے کہ شیطان تو ویسے ہی مر جائے، ایمان والا ویسے ہی خوش ہو جائے. ایسی مثالیں میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں، کسی خاص اور اہم بات پر مشاورت جاری ہے. غلام سے کہہ دیا کوئی بندہ اندر نہ، میرا بیٹا بھی آ جائے تو روک دینا. اس نے سب کو روک دیا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ تشریف لے کے آئے. آپ نے آپ کے بیٹے سے پوچھا باہر کیوں کھڑے ہو؟ کہا وہ گھر میں مشاورت جاری ہے کسی اور ملک کے بارے میں، وہاں پر امور طے ہو رہے ہیں، تو اس لیے کہا کہ کوئی اندر نہ آئے، خلل نہ ڈالے. آپ نے جب سنا تو آپ واپس ہو گئے. جب بیٹا نہیں اندر جا رہا تو میں کیسے جاؤں گا؟ جب غلام کو پتا چلا تو اس نے بھاگ کے حضرت فاروق اعظم کو بتایا، حضور وہ حضرت امام حسن آئے تھے اور اس طرح وہ آپ کے بیٹے سے پوچھ کر واپس ہو گئے ہیں. آپ نے وہیں پر ساری محفل کو چھوڑا اور آپ چلے گئے حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین دونوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے پاس. فرمایا آپ آئے تھے تو اندر آ جاتے. تو کہا میں تو اس لیے واپس آیا کہ آپ کا بیٹا باہر کھڑا ہے. اب جملے کا لطف لینا، میں آہستہ ہو جاتا ہوں. فرمایا میرا بیٹا ہے، میرا اس پر حق ہے، میں اندر آنے دوں یا نہ دوں؟ آپ کیوں باہر رکے؟ آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں. اور آپ نے وہاں پر جو بات کی غور سے سنیے گا، آپ نے یوں امامہ اتار دیا. امامہ اتار کے کہا حضور ہمارے سروں پر جو بال اگے ہیں یہ بھی اللہ نے آپ کے وسیلے سے اگائے ہوئے ہیں. کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ تھا پیار آل رسول کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس کا. یار اس پہلو کو بھی تو کبھی بیان کرنا چاہیے نا. اور سنیے یہاں پر رکیے تاکہ میں بات کو تھوڑا سا اور آپ کے سامنے کھول سکوں. یہ بات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس جب مال و غنیمت آنا شروع ہوا، آپ نے تقسیم کرنے کا ارادہ فرمایا. اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بدر والوں کو میں 5000 تک کا حصہ دوں گا. آپ نے 5000 درہم تک دیتے تھے اور باقی سب ان کو 2000 دیتے تھے. جب آپ تقسیم فرمانے لگے آپ نے دیکھا کہ حسنین کریمین تشریف لے آئے، آپ نے ان کو بھی 5,000 درہم دے دیا. آپ کا بیٹا آیا تو 2000. تو وہ کہنے لگا ابا جی آپ کی عدالت کے ڈنکے بجتے. تو فرمایا بیٹا کیا ہوا ہے؟ فرمایا دیکھیے آپ نے حسنین کریمین کو بدریوں کے برابر دے دیا اور مجھے آپ نے عام صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے ساتھ رکھا ہے. فرمایا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا جب حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین یہ چھوٹی عمر میں تھے، وہ میں جنگیں لڑا کرتا تھا، ٹھیک ہے میں وہاں نہیں جا سکا لیکن کم از کم مجھے بھی تو زیادہ ملنا چاہیے تھا اور آپ کا بیٹا بھی ہوں. آپ نے جو جملہ بولا فرمایا بیٹا ڈبل لینا چاہتے ہو، زیادہ لینا چاہتے ہو، حسنین کریمین کے برابر لینا چاہتے ہو؟ کہا جی بالکل. فرمایا پھر ماں بھی ایسی لے کے آؤ جیسی حسنین کی ماں ہے، باپ ایسا لے کے آؤ جیسا حسنین کا باپ ہے، نانا خالائیں چچا ایسے لے کر آؤ جیسے ان کے ہیں. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر تمہیں بھی اتنا نہیں مل سکتا، میں جب بھی دیتا ہوں میں تو نسبت رسول کا لحاظ کر کے دیتا ہوں. کہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات؟ یہ پہلو بھی تو کبھی بیان کرو نا. یہ ہے آل رسول سے پیار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کا.